میں نے خود کو سپورٹر کہنا یا کہلوانا کیوں چھوڑا، اس پہ بھی کروں گی بات۔ اس کے علاوہ فاروق بھائی کی ویڈیو آئی، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ کاشف بھائی کو بھی دینا ہے جواب، ستارہ کی ویڈیو سے ریلیٹڈ بھی کچھ پوائنٹس ہیں، اور یہ تمام چیزیں ڈسکس کروں گی۔ سب سے پہلے کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور جو میرے سبسکرائبرز ہیں ہی ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو، سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ میں نے خود کو سپورٹر کہنا کیوں چھوڑا تھا۔ دیکھیں، ہم ریئیکشن دیتے ہیں، ہم آ کر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، ہم ریویو دیتے ہیں، ہمیں وائی ٹی کے اوپر جو کچھ بھی نیا ہوتا ہے، نیا چلتا ہے، ستارہ ہے یا کسی اور چینل سے ریلیٹڈ بھی چیزیں ہیں، زیادہ ہماری آڈینس ستارہ کی ہے، اس لیے ہم زیادہ کوریج جو ہے وہ ستارہ کو دیتے ہیں، زیادہ ریویوز ہمارے جو ہیں وہ ستارہ اور اس کی فیملی سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو میں نے خود کو سپورٹر اس لیے کہلوانا چھوڑا کہ دیکھیں، ہم اپنی مرضی سے ریویو دیتے ہیں، ہمارے اوپینینز ہوتے ہیں، ہماری تھاٹس ہوتی ہیں، کچھ ہمیں انفو ملتی ہے، ہمارے بھی ذرائع ہوتے ہیں، تو میں بھی بعض اوقات چیزیں جو ہیں وہ ایسی نکلتی ہیں جو کہ ہماری طرف سے ایسی کہی جائیں جو ستارہ کی فیملی کو یا ستارہ کو کسی طریقے سے کوئی ہرٹ نہ کرتی ہوں، یا کوئی نقصان نہ پہنچاتی ہوں، یا اس کے امیج کو ڈیمیج نہ کرتی ہوں۔ تو اس لیے ہم نے خود کو، میں نے اور نوشین ملتانی سسٹر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم خود کو جو ہے ستارہ سپورٹر نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہم خود کو سپورٹر نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم ریئیکشنسٹ ہیں۔ ہم خود کو ریئیکشنسٹ کہیں گے کہ ہماری وجہ سے ستارہ کا کوئی لاس نہ ہو۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جب ستارہ سپورٹرز کا نام لیا جاتا ہے تو آپ کو گنا نہیں جاتا۔ جی بالکل نہ گنا جائے، کیونکہ ہم نے خود بھی کہہ دیا ہے کئی بار کہ ہم ستارہ سپورٹرز نہیں ہیں۔ یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی بات اور کوئی بھی ہمارا اقدام اور کوئی بھی ہمارا ریویو جو ہے وہ ستارہ کو کسی اینگل سے پھنسائے نہ۔ جیسے کہ پہلے جو ہے ستارہ کے کسی سپورٹر کی وجہ سے ستارہ یاسین کے اوپر باقاعدہ کیس بھی ہوا، اور سپورٹر جب ہم سب خود بنتے ہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں اس فیلڈ میں، اور ہم خود بات کرتے ہیں اور پھر ہم خود کو خود ہی سپورٹر بھی کہتے ہیں، تو ہم ستارہ کو پھنسائیں، یہ چیز غلط ہے۔ خیر، تو ستارہ یاسین کے وہ چاہنے والے جو خود کو اب بھی سپورٹر کہتے ہیں، یہاں میں ان کے لیے آج آواز اٹھاؤں گی، کیونکہ میں تو خود کو سپورٹر کہتی نہیں، میں تو ریئیکشنسٹ ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ سونیا ہے، وردہ ہے، میرب ہے، سیم ہے، اور آمنہ ہے، اور بہت ساری ہماری بہنیں ہیں۔ میں ان کے اگر جس چیز کے میں نام بھول جاؤں، سوری، ان سب کے لیے سوری، اور میں پہلے ہی سوری کہہ دوں، ناراض کوئی بھی نہ ہو۔ بہت سارے چینلز ہیں، سب کے نام نہیں یاد رہتے، یا سب کے نام اس وقت لائن وائز لینا مشکل ہوں گے۔ تمام سپورٹر ستارہ یاسین کے، ان سب کے لیے مجھے بہت برا فیل ہوا۔ دو جگہ یہ بات کی گئی، ستارہ کے بھائی کی ویڈیو میں بھی یہ بات ہوئی، اور اس کے علاوہ کاشف بھائی کی ویڈیو میں بھی یہ بات ہوئی۔ کاشف بھائی کی ویڈیو جو ہے میں نے خود نہیں دیکھی، مجھے بتایا گیا کہ صبح انہوں نے اپنا کوئی ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، اور پھر بعد میں وہ پرائیویٹ بھی کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے ستارہ یاسین کے سپورٹرز کو برا بھلا کہا، اور کہا کہ یہ جو ہے آ کے واویلا مچاتے ہیں اور غلط نیوز پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ستارہ کے خود کو آڈینس کہتے ہیں، سبسکرائبرز کہتے ہیں، وہ بھی آ کے اس قسم کے کمنٹس ہمیں کر رہے ہیں کہ آپ لوگ فیک نیوز دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم فیک نیوز نہیں دیتے۔ ستارہ یاسین کے سپورٹرز جو ہیں، انہوں نے اگر کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز ملتی ہے، اس کے بعد کی بات ہوتی ہے۔ وردہ نے اپنے لائیو میں بات آ کر کہی تھی کہ ستارہ کی ماں کو کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے، اور ان کے بہت قریبی ذرائع سے معلوم ہوا ہے۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم فیک نیوز جو ہے اس کو نہ پروموٹ کریں، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے ابھی تک کہیں پر بھی یہ کنفرم نہیں کیا کہ ہاں جی یہ مار پیٹ ہوئی ہے۔ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا لگتا ہے، سپورٹرز کو ایسا لگتا ہے، تو انویسٹیگیشن کروانی چاہیے۔ ہم نے اس کے اوپر اسٹیمپ نہیں لگائی کہ واقعی یہ کچھ ہوا ہے۔ یہاں میں بات کروں گی کاشف بھائی کی، اور اس کے علاوہ فاروق بھائی نے کہا کہ جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میری ماں کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے، ان پر لعنت ہے۔ تو ایک بات میں کہہ دوں کہ اپنے الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کیا کریں۔ آپ لوگوں کو جو چینلز ہیں وہ ستارہ کی منحوس منت ملے ہیں، اور ستارہ جو ہے اس کی آڈینس اور اس کے سپورٹر ستارہ کے صدقے میں آ کے آپ لوگوں کے چینلز دیکھتے ہیں۔ یہ بات شاید آپ لوگوں کو بری لگے میری، اور ہو سکتا ہے کہ میرے چینل کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے، اور کڑواہٹ جو ہے وہ ہر کسی کو ڈائجسٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز آپ سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ ستارہ یاسین کے سپورٹرز کو لے کر آپ نے کہا کہ وہ یہ انفو پھیلا رہے ہیں کہ ستارہ کی امی کے اوپر تشدد ہوا ہے، تو آپ نے لعنت بول دیا ڈائریکٹ۔ تو ایک بات میں آپ سے پوچھوں گی، آپ کے اوپر بہت سے سوالات ہیں، ستارہ یاسین کے سپورٹر جو ہیں وہ ستارہ کے صدقے آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ یہ بتانا پسند کریں گے، یہ ستارہ کی آڈینس کے سوال ہیں، اس میں مجھ سے کوئی بھی برا نہ منائیے گا۔ یہ میں پہلے ہی ستارہ یاسین کے بھائی فاروق کو کہہ رہی ہوں کہ میری کسی بات کا برا مت منائیے گا۔ یہ میرے پاس آڈینس کے سوال ہوتے ہیں جو کمنٹس میں آتے ہیں، جو انسٹا پہ میرے پاس آتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کئی مہینے کی ہمارے پاس جمع ہوئی ہوتی ہیں، اور جب موقع آتا ہے تو پھر بولنا پڑتا ہے۔
لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ فاروق کی ذمہ داری تھی اس کی ماں، اس نے آخر اپنی ماں کو تیسری شادی پر مجبور کیوں ہونے دیا؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ رشتہ داروں نے، لوگوں نے، سب نے مجبور کیا آنٹی کو تیسری شادی پر، ایک جوان شادی شدہ بیٹے کے ہوتے ہوئے ماں کو شادی کرنی پڑے۔ یہ سوال آپ کے اوپر ستارہ یاسین کی آڈینس اٹھاتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی ماں کو اس وقت سنبھالا ہوتا، آج آپ کہتے ہیں کہ آسمان پر اللہ اور زمین پر آپ کے لیے سب کچھ آپ کی ماں ہے، تو اگر آپ نے اس وقت اپنی ماں کو سب کچھ سمجھا ہوتا تو آپ ایک بوڑھے آدمی کی خدمت کے لیے اپنی ضعیف ماں کو نہیں بھیج دیتے، جبکہ آپ جانتے تھے کہ وہاں آپ کی ماں سے مزدوری کروائی جاتی ہے، آپ زمینوں کے مالک ہیں۔ کسی کے پاس صرف ایک ذاتی گھر بھی ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ زکوٰۃ، خیرات، فطرانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ یہ اس قابل ہے کہ یہ اپنی چھت کے نیچے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ سکتا ہے۔ اور آپ جو ہے، آپ تو زمینوں کے مالک ہیں، آپ کی جو ہے وہ زمینیں ہیں، جانور ہیں، گھر ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود آپ نے اپنی ماں کو ایز اے میڈ چھوڑ دیا، ایک بوڑھے انسان کے خرچے اٹھانے کے لیے، اس کے اقامہ فی پے کرنے کے لیے چھوڑ دیے۔ تمام وہ تلخ سوالات ہیں جو آپ سے کیے جائیں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح یہاں سے جواب نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ ستارہ یاسین کی آڈینس جو ہے ان کے کمنٹس پڑھے ہیں میری پچھلے ویڈیو کے نیچے، وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، وہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے ستارہ کا بھائی ستارہ کے گھر جائے گا، پہلے جو ہے وہ فون، چینل اور تمام چیزیں ہوتی نہیں، اب گھر کی مرمت کے لیے ستارہ سے پیسے لیے جائیں گے۔ کیوں؟ یہ لوگوں کا سوال ہے، ستارہ کی آڈینس کا سوال ہے کہ کیوں ستارہ یاسین کو اتنا کھروچ کے نوچ کے آپ لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ ستارہ سے جو عوام محبت کرتی ہے وہ اس کی سادگی اور اس کے بچوں کی وجہ سے اس سے محبت کرتی ہے۔ ستارہ کے بچے سب کو اچھے لگتے ہیں، سب کو پیارے لگتے ہیں، اور ان معصوم بچوں کی وجہ سے سب اس کے چینل کو دیکھتے ہیں کہ ستارہ اپنے بچوں کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ پہلے دن سے وہ کہتی ہے میں بچوں کے لیے کر رہی ہوں، تو پلیز اسے اس کے بچوں کے لیے کرنے دیا جائے۔ اب جو ہے ان کے جو ستارہ کے اسٹیپ فادر ہیں انہوں نے بھی اچھا خاصا جو ہے وہ لوٹ ہی لیا، ایک طرح سے ستارہ کو اقامہ فی پے کروائی، سب کچھ کیا، ستارہ نے اپنی ماں کے صدقے تمام اخراجات کیے، اور اس کے بعد اس انکل نے بھی سبز جھنڈی دکھائی، گیم کھیلی۔ بہت گیم پلینر ہیں، جب بھی ستارہ کے پاس سے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا بالکل جی میں آپ کے پاس ہی واپس آؤں گا، مجھے یہیں رہنا ہے۔ وہاں جا کر یہ پھر کہتے تھے کہ میری بیوی آئے جائے، میرے پاس رہے، کچھ دن یہاں رہا کرے، کچھ دن چلی جایا کرے۔ مطلب انہوں نے وہاں جاتے ہی اپنی چال بدل دی، ڈھال بدل دی، اور آنٹی کو لے جاتے اس نے وقت حالات سب کچھ چینج کروا دیے۔ ایک چیز یہاں سوال میں اٹھاؤں گی فاروق یاسین کی ویڈیو کے اوپر جس میں جھول یہ تھا دوستو کہ فاروق یاسین جو ہے انہوں نے کہا کہ میری امی جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ 3 گھنٹے کھڑی رہیں وہاں پر پولیس کے ڈر سے، کیونکہ امی کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا۔ تو یہاں کہانی میں جھول ہے۔ ستارہ یاسین نے اپنی امی کا جب پہلا ٹکٹ کیا تھا، آپ سب کو یاد ہوگا رمضان میں ستارہ کی امی جا رہی تھیں، اور جس کے اوپر ہم سب نے ویڈیو بھی بنایا تھا کہ ستارہ کی امی سعودیہ نہیں پہنچی، تو وہاں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ ستارہ نے کہا تھا کہ 2 یا 3 گھنٹے بعد ستارہ کو کال کی گئی، ابھی پاکستانی ایئرپورٹ پر ہی ان کی امی موجود تھیں، اور کال کی گئی کہ آپ جو ہے آ کر اپنی ماں کو لے کر جائیں، ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ رینیو کروائیں، ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اور پھر ستارہ نے کہا کہ پاسپورٹ بننے کے، آپ سب کو یاد ہوگا دلبر کا ستارہ کا بلاگ آیا تھا، یہ اسی دن پاسپورٹ آفس گئے تھے، پاسپورٹ بن کر آیا، تب ستارہ کی امی کو جانے کے لیے جو ہے وہ ٹکٹس کر کے دیے، اور عید کے بعد یہ گئی ہیں۔ یہ تو نہیں نا کہ بغیر پاسپورٹ کے جب ایکسپائر پاسپورٹ کے ساتھ جب پہلے نہیں جانے دیا جا رہا تھا تو اب وداؤٹ پاسپورٹ کیسے جانے دیا گیا ہوگا؟ یہاں فاروق بھائی کی بات میں جھول تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ امی کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، اور امی ڈر کے مارے 3-4 گھنٹے چھپ کر کھڑی رہی ہیں پولیس سے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی غیر ملک میں جائیں اور آپ اللیگل ایکٹیویٹی کریں، آپ کے پاس وہاں ڈاکومنٹ آپ کے کمپلیٹ نہیں ہوں، آپ 3-4 گھنٹے کسی کونے کھپچے میں چھپ کر آپ کھڑے رہیں اور آپ پھر بچ کر نکل جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ مذاق نہیں، آپ کسی دوسرے کنٹری کی آنکھوں میں دھول جھونکے، اور یہ چیز آپ پبلکلی آ کر کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پبلکلی آپ کتنا بڑا کرائم کر رہے ہیں، کتنے بڑے کرائم کو آپ یہاں آ کر اس کا پروف دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک اللیگل ایکٹیویٹی کی، کہ آنٹی کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا اور آپ لوگوں نے آنٹی کو بھیجا، جو کہ ستارہ یاسین اپنی ویڈیو میں بارہا بتا چکی ہے۔ پاسپورٹ ایکسپائر تھا، پاسپورٹ بننے جا رہا ہے، امی کو اسی لیے ایئرپورٹ سے واپس بھیجا، امی کے پاسپورٹ میں مسئلہ تھا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ پاسپورٹ تھا ہی نہیں۔ اب دوسری کہانی کیا کہی جا رہی ہے وہیں پر، جہاں جو ہے فاروق یہ کہتے ہیں کہ پاسپورٹ امی کے پاس تھا ہی نہیں، اب ستارہ کے اسٹیپ فادر جو ہیں سعودیہ میں جو بیٹھے ہوئے ان کی طرف سے کہنا یہ ہے کہ پاسپورٹ کھو گیا ہے، پاسپورٹ آنٹی کا پاسپورٹ کھو گیا ہے، اور کبھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا پاسپورٹ اور اقامہ کھو گیا ہے، کیونکہ آنٹی جو ہے وہ انکل کے اقامہ کے اوپر تھیں، انکل جو ہے وہ کفیل تھے، ایز اے کفیل وہ اپنے ہسبینڈ کے اقامے کے اوپر تھیں، تو کہتے ہیں کہ اس سے بھی معاملات خراب ہوں گے، یعنی آنٹی کو وہاں روکنے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں، جس سے میں کہ جھوٹ بھی بولے جا رہے ہیں، گھر بیٹھے بٹھائے پاسپورٹ کیسے کھو سکتے ہیں؟ ہاں، گھر میں جو اتنے سیاسی، اتنے چالاک
چالاک اور اتنے عیار مکار قسم کے لوگ ہوں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں جو ہے بات دوبارہ آ جاتی ہے ستارہ یاسین کے بھائی کے اوپر کہ آپ کو اپنی ماں کی کیئر خود کرنی چاہیے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اب آپ کی ماں کی شادی ہو گئی، عمر رسیدہ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اب بھی اگر آ کر آپ اپنی ماں کے لیے قدم نہیں اٹھائیں گے، اپنی ماں کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر آپ آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اور یہاں میں نجمہ سے بھی کہوں گی کہ نجمہ آپ بھی ایک ماں ہیں، یہ چیز آپ کو بھی سوچنی چاہیے۔ تمام چیزیں سوچ سمجھ کر چلیں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنی غلطیاں سدھارنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں۔ خیر، اور کاشف بھائی جو ہیں وہ ستارہ کے سپورٹرز کو بھلا بھلا کہہ رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے ویڈیو ڈیلیٹ کیا۔ اپنی ویڈیو کے اندر وہ بڑے چہیتی سنا ہے کہ کوثر کا بھی وہاں بیان کاشف بھائی کی ویڈیو میں سننے کو ملا ہے لوگوں کو۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کاشف کی ویڈیو میں ملا ہے یا ساجد کی ویڈیو میں ملا ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ کوثر صاحبہ وہاں بتا رہی تھی، جو ویڈیو آئی تھنک پرائیویٹ ہوا اس میں کوثر بتا رہی تھی کہ ستارہ کی امی جب جا رہی تھی تب ان کی طبیعت خراب تھی، جبکہ یہاں پر ڈی ڈی نے، بابر نے، ستارہ نے، تینوں نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے، آنٹی کی خوشی، آنٹی کی مسکراہٹ نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ وہاں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا۔ اور جب آنٹی جا رہی تھیں آنٹی بالکل ٹھیک تھی۔ ان تمام چیزوں کو یہ کہا گیا ہے۔ تو کوثر کون ہوتی ہے اس معاملے میں آ کر کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دینے والی؟ اس کے علاوہ کیونکہ کوثر کے منہ سے تو آواز نہیں نکلتی ستارہ کے بلاگز کے اندر، ساجد کے بلاگز کے اندر، وہاں جا کر بیٹھ کر یہ اسٹیٹمنٹس دے رہی ہے ستارہ سے اتنے دور بیٹھ کر، تو یہ کس خوشی میں اسٹیٹمنٹس دے رہی ہے؟ اس کا اسٹیٹمنٹ مانگا کس نے ہے؟ دوسری چیز یہاں میں بتاؤں گی کہ ستارہ یاسین جو ہے اگر ان کی امی کے پاس، کیونکہ فاروق نے یہ کہا کہ ستارہ کی امی کا جو پاسپورٹ ہے وہ انکل کے پاس ہے۔ دیکھیں جھوٹ یہاں پر، اب دیکھیں جھوٹ بعد میں آتا ہے نا، وہ یہ چیز میں بھول گئی تھی پوائنٹ ایڈ کرنا کہ دیکھیں کتنا بڑا جھول ہے فاروق کی بات میں کہ انہوں نے کہا کہ امی کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، ستارہ نے کہا کہ پاسپورٹ ایکسپائر تھا اس لیے امی کو پہلے روکا گیا، اب دوبارہ جو ہے ڈی ڈی نے پاسپورٹ بنوا کر دیا ہے۔ اب فاروق نے کہا کہ امی کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، پاسپورٹ جو تھا وہ ان کے اسٹیپ فادر کے پاس تھا، چاچا کے پاس تھا، لیکن چاچا تو ایئرپورٹ پر گئے نا ستارہ کی امی کو لینے۔ اب ستارہ کی امی کو جیسے کہ فاروق نے کہا 3 سے 4 گھنٹے وہاں کھڑا ہونا پڑا، چھپنا پڑا پولیس سے۔ کیوں؟ اگر پاسپورٹ انکل کے پاس تھا تو انکل نے پولیس کو وہاں پر ایئرپورٹ انتظامیہ کو جو ہے پاسپورٹ کیوں نہیں چیک کروایا؟ آنٹی کو 3-4 گھنٹے کس خوشی میں کھڑا رکھوایا گیا؟ یعنی کہ آنٹی کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ تو غلط کیا گیا، یعنی کہ یا تو ان کا پاسپورٹ چھپا لیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپسیٹ ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے اور طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے جسم میں درد ہے، کچھ بھی ہے، یا پھر واقعی ان پر تشدد ہوا ہے اور ان کا پاسپورٹ چھینا گیا ان سے، کیونکہ پاسپورٹ تو ان کے پاس تھا۔ یہاں فاروق بھائی کی اس بات کو میں بالکل بھی نہیں مانوں گی، نہ ستارہ کی آڈینس مانتی ہے، نہ ستارہ کے سپورٹرز مانتے ہیں کہ فاروق جو ہے آنٹی کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، پاسپورٹ کی وجہ سے ہی آنٹی کو پہلے ستارہ نے روک لیا تھا کیونکہ ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا تھا، پاکستان کے اندر ہی وہ پاسپورٹ دوبارہ بنایا گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ امی کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، امی کو سعودیہ ایئرپورٹ کے اوپر 3-4 گھنٹے پولیس سے چھپنا پڑا۔ لیکن کیوں؟ اگر آپ کی بات کو سچ بھی مانا جائے فاروق بھائی، اگر آپ کی بات کو سچ بھی مانا جائے کہ آنٹی کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا اور آپ نے کہا نا کہ انکل کے پاس پاسپورٹ تھا، تو انکل تو آنٹی کو لینے گئے تھے ایئرپورٹ پہ، تو انکل نے وہ پاسپورٹ کیوں نہیں دکھایا؟ آنٹی کو کیوں جو ہے وہ 3-4 گھنٹے جو ہے وہ پولیس سے چھپنا پڑا؟ اس کا مطلب ہے کہ انکل نے آنٹی کا پاسپورٹ چھپا دیا نا۔ یہاں تو انکل دوبارہ جو ہے وہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ آنٹی کا پاسپورٹ انکل کے پاس تھا، اور انکل کے پاس اگر پاسپورٹ تھا تو پھر آنٹی کو 3-4 گھنٹے پولیس سے کیوں چھپنا پڑا؟ یہ سوال اٹھتا ہے فاروق بھائی کے اوپر۔ آپ سب اس میری ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا، پچھلے پوائنٹس کو بھی سنیے گا۔ یہ پوائنٹ میرے سے وہاں مس ہوا ہے، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، میں نے آپ سب کو بتایا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے سر میں بھی شدید پین ہو رہا ہے، لیکن جب میں فاروق بھائی کی ویڈیو دیکھ رہی تھی تب میرے مائنڈ میں سوال آیا تھا اور بہت کلیئرلی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فاروق بھائی نے کہا ہے کہ امی کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا۔ پاسپورٹ کی کہانی ستارہ آپ کو رمضان میں سنا چکی ہیں، پاسپورٹ بن چکا تھا، لیکن فاروق بھائی کی بات کو بھی اگر ہم سچ مانتے ہیں کہ بھئی امی کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، امی سعودیہ ایئرپورٹ کے اوپر 3-4 گھنٹے پولیس سے چھپنے کے لیے جگہ کھڑی نہیں ہے جس کی وجہ سے امی کے گھٹنے میں درد ہوا ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ تو اگر یہ بات سچ ہے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ جو چاچو کے پاس تھا، تو چاچو کے پاس بھی اگر پاسپورٹ تھا تو آنٹی کو 3-4 گھنٹے کہیں چھپنے کی کیوں نوبت آئی؟ اور اب وہی چاچو کہتے ہیں کہ پاسپورٹ ان کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ ستارہ کی امی کا پاسپورٹ دائیں بائیں شائیں کر دیا گیا۔ خیر، دوسری چیز ستارہ یاسین کا آپ سے کچھ دیر پہلے جو ویڈیو آیا اس کے اندر ستارہ یاسین نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا۔ بالکل ستارہ، ہم آپ کے اس ڈیسیجن کے ساتھ ہیں۔ آپ کی آڈینس جو ہے، آپ کے سپورٹرز جو ہیں، وہ پہلے ہی آپ کو کہہ رہے تھے کہ ستارہ کوثر اگر آپ کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرتی تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ اب ستارہ نے دوستو یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ ساجد امین جو ہیں وہ جاب کریں گے، ان کے ہسبینڈ، اور وہ باقاعدہ جو بھی کمائیں گے اس میں سے 50% وہ ستارہ اور اس کے بچوں کو دیں گے، جو کہ ان پر فرض ہے۔ اور ستارہ نے جو اب ڈیسیجن لیا ہے
کہ وہ اپنے رائٹس کو لے کر چلیں گی اور اب وہ کسی کا لحاظ نہیں کریں گی، وہ اپنے بچوں کے لیے کریں گی. اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی آڈینس ان کو وقتاً فوقتاً تمام چیزیں بتاتی رہی، گائیڈ کرتی رہی، لیکن ستارہ نے کہا کہ پہلے میں ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتی تھی یا میں سمجھتی نہیں تھی ان چیزوں کو، اب میں ان چیزوں کے اوپر عمل کروں گی. تو یہ بہت اچھا ڈیسیجن لیا. اس کے علاوہ ایک کوسچن میرا ساجد بھائی سے بھی ہے کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہی تھی، آپ نے شادی کی ہی ہے، تو آپ نے اپنی بیوی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں تو کراچی سٹی میں رہتا ہوں، میں وہاں جاب کرتا ہوں اور میری جو بیوی کوثر ہے جس کو میں شادی کر کے لے کے جا رہا ہوں، تو جہاں میں رہوں گا وہاں میری بیوی رہے گی. آپ کی بیوی کا یہ روز کا چونچلا کیوں ہے کہ اسے گاؤں میں ہی رہنا؟ اگر اسے گاؤں اتنا ہی پسند تھا، وہ گاؤں کے کسی شخص سے شادی کرتی. کراچی میں شادی شدہ 3 بچوں کا باپ، جس کی جاب بھی کراچی میں، جس کی رہائش رہن سہن سب جو ہے وہ سٹی میں ہو، تو اس کے ساتھ شادی کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ یہ سوال یہاں پر میرا کوثر سے ہے. خیر دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہوگی یقیناً لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.